نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث السادس عشر لا تغضب عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری. اب حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے کئی بار عرض کیا آپ مجھے نصیحت کریں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. یعنی اس شخص کو ایک ہی بات بار بار فرمائی. اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں. انہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر. ان رجلا، کہ بے شک ایک شخص، قال، اس نے کہا، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوصنی، مجھے نصیحت کیجیے. قال، تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غضب نہ کرو، غصہ نہ کرو. فردد، تو اس نے دہرایا، مرارن، کئی بار، یعنی اپنا سوال کئی بار ریپیٹ کیا. قال، تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو. یعنی آپ بار بار اس کو یہی فرماتے رہے. اب اس حدیث کو آپ عربی میں سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. اب دیکھیے کہ کتنی مختصر اور کتنی جامع نصیحت، چند لفظوں میں کتنی بڑی بات کہی کہ اگر وہ شخص اس پر عمل کر لے تو اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے. بعض اوقات ہم لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں لیکن سننے والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن ان کی بات میں کتنا بڑا اثر ہے. اس حدیث کو اور روایتوں سے بھی ہمیں جاننے کا موقع ملا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے کسی ایک بات پر عمل کرنے کا حکم دے دیجیے، بس ایک بات بتا دیجیے، زیادہ باتوں کا نہیں، تاکہ میں اسے اچھی طرح سمجھ جاؤں. یعنی وہ ایک بات خوب اچھی طرح میرے پلے پڑ جائے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. ایک اور روایت میں آتا ہے، احنف بن قیس سے مروی ہے، ایک مرتبہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے کوئی ایک ایسی بات کہیں جو مجھے فائدہ دے اور وہ بات بھی مختصر ہو، چھوٹی ہو، تاکہ میں یاد رکھ سکوں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کرو. مجھے امید ہے کہ یہ بات ہم سب بھی اچھی طرح یاد رکھ سکیں گے، کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی.
تو انہوں نے اپنی درخواست کئی مرتبہ دہرائی کہ مجھے کوئی اور بات بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی بات فرمائی کہ غصہ نہ کرو. اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے. غصہ اگر دیکھا جائے تو ہر شر کو جمع کر لیتا ہے. یعنی جو شخص غصہ کرتا ہے، دل میں کرے یا زبان سے کرے یا پورے اپنے ایکشنز کے ساتھ غصہ ظاہر کرے، اگر دیکھا جائے تو ساری خرابیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. ایک غصہ سارے کام بگاڑ دیتا ہے. کیونکہ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، جب ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور و فکر کیا کہ آپ نے یہ بات اتنی بار کیوں فرمائی ہے، تو مجھے یہ معلوم ہوا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ غصہ ہر طرح کی برائی کو جمع کر لیتا ہے. یعنی جو شخص غصہ کرتا ہے اس میں ہر طرح کی برائی، اس میں بہت سارے شر ہیں، وہ صرف ایک شر نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں غصہ آئے ہی نہ؟ وہ تو آئے گا، تو ہر ایک کو آتا ہے. تو لا تغضب کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا اظہار نہ کرو، غصے پر عمل نہ کرو. یعنی جب آ جائے تو پھر اس کو اپنے رویے سے، اپنی شکل سے، اپنے ان تمام ایکشن سے ظاہر نہ کرو کہ جس سے دوسرے لوگوں پر آپ کا منفی اثر پڑے. اور اگر دیکھا جائے تو غصے سے بچنا اللہ کے غضب سے بچنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا سکتی؟ یعنی انہیں اس بات کا ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اگر تم لوگوں پہ غصہ کرو گے تو اللہ کا غصہ تم پر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. یعنی ہم اپنے لیے تو اچھا چاہیں لیکن دوسروں کے لیے اچھا نہ چاہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا چاہا جائے، پھر کوئی ہمارے لیے اچھا چاہے. اور اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں، ہم اللہ کی مخلوق کی خیر اور بھلائی کرنے والے نہیں، تو پھر ہماری خیر و بھلائی کیسے ہو؟ تو دوسرے لفظوں میں جو شخص غصے کا اظہار کرتا ہے ناروا طور پر، اور خاص طور پر جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے، وہ صرف اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر غصہ کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنے لیے مصیبت کما رہا ہے. اس کی ذات سے پھر کہیں خیر و بھلائی نہیں پھوٹ سکتی. غصہ کیا ہے اصل میں؟ غصہ آگ کا ایک انگارہ ہوتا ہے جو شیطان انسان کے دل میں جا کے رکھ دیتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ کوئی ایک ایسی سوچ، کوئی خیال، کوئی وسوسہ، کوئی ایسی تھنکنگ آپ کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے آپ اندر ہی اندر کھولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جلنے لگتے ہیں، غضبناک ہونے لگتے ہیں، گویا آپ خود جل رہے ہوتے ہیں. جب وہ ابال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جلنے کا کہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا اس کو اندر رکھنا، تو وہ پھر باہر پھٹ پڑتا ہے، لاوا پھٹ جاتا ہے. جیسے اگر دیکھا جائے تو زمین کے پیٹ میں بھی آگ بھری ہوئی ہے نا، لاوا ہے نا اندر، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے. اور جہاں وہ دیکھتا ہے جس علاقے کو کہ یہاں سے کوئی جگہ بن رہی، کوئی کریک آ رہے ہیں، تو وہ باہر نکل آتا ہے. اور جب لاوا باہر نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ درختوں کو چھوڑتا ہے، نہ انسانوں کو، نہ حیوانوں کو، نہ گھروں کو، نہ آبادیوں کو، نہ اچھے کو، نہ برے کو، سب کے اوپر چھا جاتا ہے. تباہی تباہی. تو کسی بھی جلی ہوئی چیز کا انجام دیکھیں کیا ہوتا ہے. درخت جل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ نکلے گا، کچھ پھوٹے گا؟ کچھ نہیں. کوئی گھر جل جائے خدا نہ خواستہ، کچھ بچے گا اس میں؟ کوئی کاغذ جل جائے، کوئی کپڑا جل جائے، کچھ بھی جل جائے، نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح
اگر انسان جل رہا ہے، ہر وقت جل رہا ہے، کبھی حسد میں جل رہا ہے، کبھی غصے میں جل رہا ہے، تو جلے ہوئے شخص سے خیر کیسے نکلے گی؟ وہ لوگوں تک خیر کیسے پہنچائے گا؟ وہ تو خود بھی خیر سے محروم ہوگا. کیونکہ جلتی ہوئی چیز پر اگر آپ کوئی اور چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک چیز جل رہی ہے نا، اور اگر آپ نے کچھ اس کے اوپر رکھا وہ بھی جل جائے گی، کوئی خیر نہیں نکلے گی، شر ہی شر اکٹھا ہوتا جائے گا. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس سے انسان کے دین، ایمان، اخلاق، تعلقات، رشتے، ہر چیز تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی. یہ بہت بڑی آفت ہے اور شیطان کا بہت بڑا وار. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، کسی اور کی بجائے خود پر توجہ دینی چاہیے کہ کہیں یہ بری بیماری ہمارے اندر تو نہیں، کہیں ہم تو نہیں ان لوگوں میں سے جو دن میں کئی دفعہ غصہ کرتے ہیں اور کئی دفعہ جل بن کے دوسروں کو جلی کٹی سنانے لگتے ہیں. کیونکہ جو جلا ہوا ہوگا وہ جلی کٹی سنائے گا نا، وہ اچھی بات تو نہیں کرے گا کسی سے. اور جب آپ کسی کے اوپر تیر پھینکیں گے جلنے والے، چاہے نگاہوں سے پھینکیں چاہے زبان سے پھینکیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرے آپ سے خوش ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، وہ بھی جلیں گے، وہ واپس حملہ کریں گے آپ پر. تو اس طرح ایسا انسان جو شیطان کے قابو میں ہوتا ہے، نہ وہ خود خوش رہتا ہے نہ وہ کسی اور کو خوش رکھ سکتا ہے. اس کی اپنی زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی، وہ اپنی ہی آگ میں خود ہی جلتا پڑتا رہتا ہے اور وہ کسی کو بھی خوشی نہیں دے سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا جائے، اور جو یہ حکم مان لے گا، اس پر عمل کر لے گا، وہ یقیناً اللہ کا پسندیدہ بنے گا. اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے. ابو درداء سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری رہنمائی کسی ایسے عمل کی طرف کر دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی کام بتا دیں کہ میں جنت میں جا سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں دنیا میں بھی ان کے آس پاس کے لوگ ان سے بڑے خوش رہتے ہیں، ان کے گھر بھی جنت ہوتے ہیں. وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ خوشیاں بکھیرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. وہ محبت کرتے ہیں، وہ محبت کیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ بھی دو طرفہ ہوتی ہے نا. آپ کسی سے محبت نہ کرے تو کوئی آپ سے اللہ واسطے کی نہیں کرے گا. آپ کسی کو خوش نہ کرے تو کوئی آپ کو خوش نہیں کرے گا. یہ مکمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بیلنس ہی اس طرح رکھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو دو گے وہی ملے گا. کیونکہ معاملہ تو اس کے سامنے ہو رہا ہے نا. بعض اوقات بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. وہ بندہ تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تو خبر بھی نہیں، لیکن اللہ کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ کرنے والا دھوکے باز ہے، یہ مخلص انسان ہے، سچا ہے، کیسا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عمل کے مطابق اس سے معاملہ فرماتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ کی خاطر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس قسم کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان رجلا قال، ایک شخص نے کہا، نام نہیں بتایا، کوئی شخص آیا اور اس نے کہا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ نام کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ نام بتاتے تو ہو سکتا ہے کہ سب کو پتا چل جاتا، اچھا فلاں وہ بہت غصے والا تھا نا، اسی لیے آپ نے اس کو کہا غصہ نہ کرو. تو نام نہیں مینشن کیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس نام سے کیا فرق پڑتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اے بی سی. اصل چیز تو کام ہے نا، اصل چیز تو نصیحت ہے، مقصد ہے. اور بعض اوقات لوگ اس ریسرچ میں پڑ جاتے ہیں، اچھا یہ حدیث کس کے بارے میں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی ایسا واقعہ ذکر کرتا ہے کسی کا جس میں کسی کے لیے نصیحت ہوتی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ،
لوگوں کے سامنے قصے بیان کرو، واقعات بتاؤ، سٹوری سناؤ، تاکہ لوگ جو ہے وہ غور و فکر کریں. اور سمجھانے کا اور نصیحت کرنے کا یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کہانی سنا کے بات سمجھائی جائے. اچھا بعض اوقات لوگ کہانی سے ہٹ جاتے ہیں، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں اچھا یہ کس کی بات ہے، بھلا کس نے کہا ہوگا، کہیں فلاں نے تو نہیں کہا، کہیں فلاں نے تو نہیں، یہ اس کی تو نہیں، اس کی تو نہیں، یعنی ارریلیونٹ باتوں کی طرف چل پڑتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ ان رجلن کی بات ہے، یعنی حدیث کو اگر آپ دیکھیں کاغذ کو، کہ ان رجلن قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آدمی کا نام ہمیں معلوم نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہمیں. کیا کہا؟ اوصنی، آپ مجھے وصیت کیجیے. وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت ہوتی ہے کسی شخص کو کسی اہم کام کا حکم دیا جائے. عموماً وصیت کون کرتا ہے؟ وصیت تو سب کو کرنی چاہیے، لیکن عموماً توجہ زیادہ وہ دیتے ہیں اس حکم پر جو سمجھتے ہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، یا فوت ہو جائیں گے، کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور ان کو مسئلہ ہوتا ہے. تو اب مثلاً آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں، بزرگ ہو گئی ہیں، ان کے پاس کچھ زیور ہے، کچھ کپڑا ہے، کچھ زمین ہے، کچھ ان کی روزمرہ کی چیزیں ہیں. اگر وہ وصیت کریں گی تو کیا کریں گی؟ گولڈ کے بارے میں کریں گی یا سرمے دانی کے بارے میں کریں گی؟ گولڈ کے بارے میں کریں گی، کیونکہ گولڈ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کا کرنا کیا ہے، اس میں سے کوئی صدقہ کرنا ہے یا تقسیم کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وراثت تو خیر خود ہی تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن وصیت وغیرہ کے لیے جو کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگانا ہو، یا صدقہ کرنا ہو، یا کسی رشتہ دار کو دینا ہو، یا کوئی قرضہ دینا ہو، تو وصیت ہوتی ہے کسی اہم کام کا حکم دینا، کسی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتانا. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ مجھے، یعنی یہ نہیں کہا نصیحت کیجیے، تو اردو میں ترجمہ کریں، اس نے کہا اوصنی، مجھے کوئی تاکیدی حکم دیں، کوئی امپورٹنٹ بات بتائیں، کوئی اہم چیز بتائیں. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، غضب نہ کرو. غضب کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ یہ ایک آگ کا انگارہ ہے. غضب کیا ہے؟ غصہ کیا ہے؟ آگ کا ایک انگارہ ہے. انگارہ کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ برننگ کول جو ہوتا ہے نا، جب آپ یہ کرتے ہیں نا باربیکیو یا اسموک کرتے ہیں چیزوں کو، تو جی کوئلہ جس کو بولتے ہیں، تو یہ برننگ کول جو ہے وہ آپ لکڑیوں کے ڈھیر میں رکھ دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ایک کول پہلے اس سے اسموک اٹھتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا فلیم اٹھتا ہے، پھر اس کے بعد اس جتنی لکڑیاں ہوتی ہیں آس پاس سب کو بھڑکا کے جلا دیتا ہے. تو اٹس لائک اے برننگ کول جو انسان کے دل میں رکھ دیا جاتا ہے، یہاں آ جاتا ہے، جلنے لگتا ہے انسان. کون رکھتا ہے؟ دشمن. کون سا دشمن؟ شیطان. کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، تو وہ گھس جاتا ہے اندر. تو فرمایا کہ یہ آگ کا ایک انگارہ ہے جس کو شیطان ابن آدم کے دل میں ڈال دیتا ہے تو دل جوش کھانے لگتا ہے. اسی وجہ سے، اسی آگ کی وجہ سے آدمی کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، منہ لال ہو جاتا ہے، اس کی رگیں پھول جاتی ہیں. یہ جو گردن کی رگیں ہوتی ہیں نا، اور بعض اوقات یہاں سے بھی اور بعض اوقات یہاں سے بھی وہ رگ پوری نظر آنے لگتی ہے، اتنا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری باڈی جو ہے اس کی کانپنے لگتی ہے غصے کی وجہ سے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ کیا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اسے غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، یعنی شیطان نے اگر کوئلہ رکھ دیا اندر، یا آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد اس کو بجھانا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے اور بھڑکنا نہیں چاہیے اس کو؟ کیا مطلب؟ بھڑکنا نہیں چاہیے، کنٹرول کر لینا چاہیے. ایک ہوتا ہے چھوٹی سی سپارک نکل کے کسی جگہ سے اڑ کے کسی کا کپڑے پہ جا پڑتی ہے چیز پہ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہٹا دیتے ہیں اس کو، کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ بڑھ جائے گی، آگ زیادہ ہو جائے گی. اور اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو وہ جگہ تو تھوڑی سی جلے گی لیکن باقی سب کچھ بچ جائے گا. اسی طرح جب انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ
وہ تھوڑی دیر تو دل جلتا ہے لیکن آگ بھڑکتی نہیں، زیادہ اور چیزوں کو نہیں جلاتی، صرف دل کو اس حصے تک اثر کرتی اور بس بات ختم، معاملہ جلدی حل ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان ہر وقت الرٹ نہیں رہ سکتا. بہت دفعہ انسان غافل ہو جاتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، یا دنیا کی کوئی محبت اس کے دل پہ چھا جاتی ہے. تو جو ہی انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، شیطان فوراً آ کے حملہ کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی خیال ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اندر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، تو مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے اندر یہ جلن پیدا ہو جائے، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ صبر کرو، انتظار کرو، جلدی نہ کرو. لیکن ہم سب سے زیادہ جلدی کس وقت کرتے ہیں؟ ہم عام طور پر سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، لیکن جب غصہ ہوتا ہے تو پھر کیسے بولتے ہیں؟ ایک دم بولتے ہیں. اور وہ بولتے بھی آرام سے نہیں کہ تھوڑا سا بول کے بس کر دیں. پھر جب تک وہ سارا ٹھنڈا نہ ہو جائے، سارا لاوا باہر نہ آ جائے، چپ بھی نہیں کرتے. کوئی چپ کرائے تو اس میں بھی غصہ ہونے لگتا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم مت مجھے کچھ کہو، آج مجھے خبر لینے دو. اچھا آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، لاوا بھی باہر آ گیا، خبر بھی لے لی، سب کچھ، اب کیا ہوا؟ ہر چیز تباہ و برباد، ریلیشن شپ خراب، تعلقات خراب، اپنا دل الگ خراب. نہ اب نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ کوئی قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے، نہ اور نیکی کے کاموں میں، دماغ الگ مشغول، ایک عجب آفت. یہی تو چاہا تھا آپ کے دشمن نے کہ آپ کو تباہ و برباد کرے، اور وہ کر کے چلا گیا. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر پہلے ہی لمحے جب پتا چل گیا کہ شیطان نے وار کر دیا ہے، دشمن کا گولا آ گرا ہے، تو پھر کیا کرے انسان؟ اس کو فوراً اس آگ کو قابو پانے کی کوشش کرے، اسے بھڑکنے نہ دے. اور آپ دیکھیے کہ کوئی بھی عقل مند انسان اگر کسی بھی چیز کو تھوڑی سی بھی آگ لگ جاتی ہے تو فرسٹ ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ اس کو قابو پاؤ. یعنی باہر لگنے والی، اندر والی آگ کی بات نہیں میں کری، باہر لگنے والی آگ پر ہمارا ری ایکشن یہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرو، کنٹرول کرو، پانی ڈالو، کپڑا ڈالو، مٹی ڈالو، کچھ ڈالو، ہر جگہ سیفٹی کے مختلف میجرز لیے گئے ہوتے ہیں اور اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یا پھر ایٹ لیسٹ اس ایریے میں نہ رہو، کیونکہ آگ لگتی ہے تو صرف آگ کے شعلے میں اس کا اسموک بھی بڑا خراب ہوتا ہے. لیکن عجب بات ہے کہ جب دل میں شیطان آ کے آگ بھڑکاتا ہے تو ہم سارے ہی اصول قاعدے بھول جاتے ہیں اور ہم جو دل میں آئے بولنا شروع کر دیتے ہیں. حاصل کیا ہوا؟ نقصان ہی نقصان. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسا سوال کرتے تھے کہ جو انہیں فائدہ دیتا تھا، اور پھر وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ اس پر عمل کر سکیں. وہ اس لیے نہیں کہ بس صرف پوچھتے رہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میرا علاج کرو. وہ آپ کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہے، آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے، آپ کو دوا لکھ دیتا ہے. آپ کیا کریں؟ دوا جو پرسکرپشن اس نے لکھی ہے وہ گھر لا کے یا رستے میں پھاڑ پھوڑ کے پھینک کے آ جائے، یا اس کو ایک طرف ڈال دیں یا رکھ دیں، یا یہ کہ چلو دوائی بھی لے آئیں لیکن پڑی رکھائیں نہ. کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہمارا حال بھی کیا ہے؟ ہمارا حال اس بیمار کا صحیح ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، حل بھی پوچھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. وہ دوا کھاتا نہیں ہے کیونکہ دوا کڑوی ہے، دوا پینفل ہے، مزے کی نہیں ہے، کیونکہ دوا تو ایسی ہی ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر صحابی نے ایک دفعہ پوچھا، آپ نے پھر وہی بات فرمائی، پھر وہی، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ اس شخص کا علاج اسی میں تھا کہ اس کو یہی بتایا جائے کہ غصہ نہ کرو. اور یہ ایک اہم قاعدہ ہے کیونکہ اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مریض کو اس کی مرض کے مطابق دوائی دے. یہ نہیں کہ بیماری اس کا کوئی ہے اور علاج کچھ اور بتایا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بیماری بڑھ سکتی.
اور اس میں آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو صرف اوپر کی سمٹمز کو دیکھ کے چھوٹی موٹی دوا دے دیتے ہیں. کچھ اوپر کی باتوں کو دیکھ کے دوا نہیں دیتے, وہ پورا پہلے اس کو ڈگ کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے حکیم وغیرہ ہوتے ہیں, وہ نبض دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ بیمار کے اندر کیا ہے, تھوڑی دیر میں ان کو سارا پتہ چل جاتا ہے. اور جو جتنا تجربہ کار ہوتا ہے اس کو اتنی جلدی پتہ چلتا ہے. اب کسی بھی حکیم, ڈاکٹر, کسی بھی عالم اسکالر کے پاس جانے کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان واقعی اپنی اصلاح چاہتا ہو. اور یہاں پر صحابہ جو تھے وہ فوراً عمل کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں فرمایا, لیکن بعض اوقات کچھ اور لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے ان کو دوسری نصیحتیں کی. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پتہ چلتی, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی نسخہ سب پر فٹ نہیں ہوتا, یا ایک نسخہ سب کو فائدہ نہیں دیتا, ایک لباس سب پہ فٹ نہیں آتا, ایک خوراک سب کے فائدے کی نہیں ہوتی, ہر ایک کے لیے الگ چیز ہوتی. اب مجھے آپ تھوڑے سے بتائیں گے غصے کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں پریکٹیکل مثالوں سے. مثلا میں ایک مثال آپ کو دے دیتی ہوں. غصے سے بعض اوقات اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گھر برباد ہو جاتے ہیں. شوہر غصے میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, یہ کتنا بڑا نقصان ہے, گھر برباد ہو گیا. اکثر لوگ جب طلاق کا فتویٰ پوچھنے آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اصل میں شوہر کو بڑا غصہ آ گیا تھا تو اس نے طلاق کہہ دی. تو میں کہتی ہوں کبھی کوئی پیار میں بھی طلاق کہتا ہے, کوئی محبت میں تو نہیں دیتا, غصے میں ہی دیتا, کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر غصے میں دی تو اس کو ریورس کر دیا جائے. اور کیا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے؟ کوئی اپنا سوچے کہ کہیں آپ کو نقصان ہوا ہو غصے کی وجہ سے. قتل غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. بچوں پہ غصے کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں, ان کی شخصیت مست ہو کے رہ جاتی. غصہ کرنے کے بعد دل ٹھنڈا نہیں ہوتا, پھر بعد میں اور باتیں یاد آتی ہیں, وہ دوبارہ بھڑکنے لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی کہہ دیتے, یہ بھی کہہ دیتے. یا پھر یہ کہ اگر سب کچھ ہی کہہ لیا تو تب پھر دوسری بے چینی لگ جاتی کہ کیوں کہا. غصہ عقل کا دشمن, عقل ماری جاتی ہے انسان کی, اور انسان بالکل بچوں جیسی, بچوں سے بھی خراب حرکتیں کرنے لگتا ہے, شیطان بن جاتا ہے. اپنی ہی ہیلتھ پر افیکٹ ہوتا ہے. بہت سے آپ کی نیکیاں, احسان, پتہ ہے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا امیج خراب ہو جاتا ہے. انسان اپنے امیج کے بارے میں کتنا کانشیس ہوتا ہے, لباس بڑے سوچ سمجھ کے پہنتا ہے, اپنے اس کی چوائس میں گھنٹوں لگاتا ہے, سلائی میں اتنا وقت لگاتا ہے, اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنے میں. آپ دیکھیے کہ خواتین کے مال یا بجٹ کا ایک بڑا حصہ کس میں جاتا ہے؟ کپڑے خریدنے میں, سلوانے میں, میک اپ خریدنے میں, کرنے میں, ایکسرسائزز, فٹنس, ہر چیز کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ کس کی خاطر؟ امیج کی خاطر, ہے نا, کہ امیج اچھا ہو جائے. لیکن جب آپ ایک غصہ کرتے ہیں تو آپ کا امیج کدھر جاتا ہے؟ امیج کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی امیج نہیں رہتا, سب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. ایک شخص آپ سے شدید محبت کرتا ہو لیکن آپ اس پر ناروا غصہ شروع کر دیں, صرف یہ سوچ کے چونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کو میرا غصہ سہ لینا چاہیے. کیا واقعی پھر آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ وہ محبت آپ کے لیے باقی رہے کسی کے دل میں؟ آپ صرف اپنے کو نہیں جلاتے, دوسرے کے دل میں آپ کے لیے جو محبت اور قدر ہوتی ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اس کا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں کہ دوسرا بھی ایک انسان ہے, وہ مفت میں آپ سے محبت نہیں کرتا. محبت دے تو محبت ملتی ہے, اور اگر آپ غصہ دے رہے ہیں تو محبت نہیں ملے گی. آپ کا غصہ دوسرے کے دل میں آپ کی محبت کو بھی ختم کر دے گا, جلا کے راکھ کر دے گا. غصے میں انسان کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے, کیونکہ وہ غصے سے باقی جو خول چڑھا تھا نا وہ سب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے, تو وہ جو اصل ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. اور کوئی بات سوچیے, یہ مثالیں اس لیے میں دے رہی ہوں تاکہ ہم نقصان کا ذرا اندازہ لگا لیں, کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی بزنس کرنے لگتے ہیں, اگر ہمیں کوئی پہلے سے بتا دے نا یہ نقصان ہوگا تو انسان باز آ جاتا ہے کہ میں تو یہاں کبھی بھی انویسٹ نہیں کروں گی, اس کام کو تو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اس کے تو قریب نہیں جاؤں گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصہ کرتا ہے اور اس کو کچھ شیطان مزہ دلاتا ہے نا غصہ کرنے سے, اور دوسرے بےچارے کمزور ہونے کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں, آگے سے ری ایکشن نہیں کرتے کوئی.
تو انسان کو پھر بار بار کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جی غصے سے چونکہ عقل ماری جاتی ہے تو ڈیسیژن بھی غلط ہوتے ہیں. بعض اوقات عورتیں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, بچے اٹھائے گئے, ہم نہیں رہیں گے اس گھر میں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ بڑا ہی غلط فیصلہ تھا, ساری زندگی پچھتاتے گزر جاتی. حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور دوسرا شخص اپنا دروازہ بند کر لیتا کہ بس نو مور, انف. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں بتایا ہے لا تغضب, غصہ نہ کرو, کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. اسی طرح بعض لوگ قسمیں کھا لیتے, میں تو اس سے بات نہیں کروں گا, میں تو اس کو یہ نہیں دوں گا, میں اس کو مار ڈالوں گا. یعنی غلط غلط وعدے, غلط غلط قسمیں اور غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر آ کے کفارہ پوچھتے ہیں کہ اب میں نے غصے میں یہ قسم کھا لی تھی, اب کیا کروں. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بات یہ ہے کہ غصہ جو ہے یہ بد اخلاقی کی سب سے بڑی قسم ہے, سخت بد اخلاقی. اور ہمارا دین ہمیں برے اخلاق سے منع کرتا ہے, کیونکہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ لا تغضب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برے اخلاق کو چھوڑ دو, برا اخلاق اختیار نہیں کرو. پھر کریں کیا؟ اپنے آپ کو برداشت کا عادی بنائیں, غصہ برداشت کرنے کی اپنے اندر قوت پیدا کریں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو ایک اعرابی پاس سے گزرا, بدو. اس نے کیا کیا, آپ کی گردن پر جو کپڑا تھا اس کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کا نشان پڑ گیا. کبھی ہوتا ہے نا, آپ کو بھی کبھی تجربہ ہوا ہوگا, بچے نے یا کسی نے آپ کو دوپٹہ کھینچ دیا تو کئی دن تک یہاں گردن جلتی رہی. لیکن آپ نے کیا کیا تھا, آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے. کیا آپ کو غصہ نہیں آیا ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا تجربہ کریں, ایک دوسرے کا ذرا سا سکارف کھینچیں. یہ ابھی تو بڑے پیار سے کھینچ رہے ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو دوپٹہ بھی کھینچ دے یا کوئی کپڑا کھینچ دے, تو آپ انسٹنٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے, یہ کیا کیا, ایک دم غصے سے گھورنے لگتے ہیں آپ اس کو, واٹس دس. حتیٰ کہ اپنے بچے کو بھی آپ نہیں چھوڑتے, معاف نہیں کرتے, آپ اس کے ہاتھ سے چیز کھینچ لیتے ہیں, یعنی آپ کو بھی جواباً غصہ آ جاتا ہے. تو یہ کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جب اس اعرابی نے اتنے زور سے چادر کھینچی کہ آپ کو نشان پڑ گیا, آپ نے اس کو دیکھ کے مسکرا دیا. آپ کیسے مسکرا پڑے, کیسے پاسبل ہوا یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. اگر کوئی اور ہوتا آپ کی جگہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو غصہ نہ آتا. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں تو ہمارے اندر بہترین قوت برداشت پیدا ہو سکتی, کیونکہ آپ بھی ایک انسان تھے, اور آپ اگر غصہ برداشت کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں تو برداشت کر لیں گے, کنٹرول کر لیں گے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کرو. اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو آپ یہ نصیحت ہی نہ کرتے. اب دیکھیں کہ غصے کی کچھ قسمیں ہیں. نمبر 1 محمود غصہ, نمبر 2 مباح غصہ, نمبر 3 مذموم غصہ. مذموم. نمبر 1 محمود. محمود کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ. کیونکہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے غصہ ہمارے اندر رکھا ہے, وہ ہماری ذات کے لیے نہیں رکھا, بلکہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اسے صحیح جگہ پر استعمال کریں. اور وہ کون سا ہے؟ وہ غصہ جو اللہ کی خاطر کیا جائے, جب اس کی کوئی حد توڑی جائے. اور یہ ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ جب غصے کی ایسی جگہ پر غصہ کرنے کے لیے غصہ نہیں کیا جائے گا تو اس سے ایمان کمزور ہو جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا. لیکن وہ غصہ بھی حد کے اندر, ٹھیک ہے نا, حد کے اندر, حد سے باہر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا, کبھی بھی. اگر آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا تھا تو آپ جواب نہیں دیتے تھے اس کا. ہاں, اللہ کی حدود کے لیے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, لیکن جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو آپ بدلہ لیتے تھے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. تقدیر کیا ہوتا ہے؟ ڈیسٹنی. تقدیر کے ٹاپک پر بحث کر رہے تھے تو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے, یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا, بالکل لال. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چیخنا شروع کر دیا یا کچھ نہیں, وہ آپ یعنی کہ ظاہر ہو رہا تھا, مگر اس کا اثر کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو ایک اچھی نصیحت کی. آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا؟ کیا یہ دین ہے کہ تم تقدیر پہ بحثیں کرو؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اس مسئلے میں بحث اور مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی. میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث اور تکرار مت کرنا. آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ تقدیر پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ اچھا اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہ کریں, یا ہمیں پھر کرنے کا کیا فائدہ, وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کی بحث میں پڑھنا ہی ناپسندیدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کیا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, اور کسی کو اس نے ایسے حال میں نہیں رکھا کہ جس میں انسان نعوذ باللہ بے قصور اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر کوئی الزامت, ایسا ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے, اور وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. پھر اسی طرح قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تورات کو پڑھنا. ایک مرتبہ آپ کی محفل میں حضرت عمر تورات کی کاپی لے آئے اور پڑھ کے سنانے لگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے, کیا میں تمہارے پاس روشن پاک صاف شریعت لے کر نہیں آیا؟ اگر میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے فالو کرتے. تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ کافی تھا, وہ مکمل تھا. اس لیے آپ کی مجلس میں, آپ کے سامنے آپ کو کچھ اور بتانے اور پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر اسی طرح امامت کراتے وقت لوگوں کا خیال نہ رکھنا, اس پر آپ نے ایک دفعہ ناراضگی کا اظہار کیا. ابو مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ, میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ فجر کی نماز بہت لمبی کر دیتے ہیں. کسی کا ذکر کیا, آپ اس پر اس قدر غصے ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا. لیکن آپ کا غصہ ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کی آواز میں جھلکے یا آپ کے رویے میں, صرف یہ ہے کہ آپ کی جو چہرے کے تاثرات تھے وہ بدل جاتے تھے, جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ خوش نہیں ہیں, آپ غصے میں ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں, تم میں بعض لوگ لوگوں کو نماز سے دور کرنے کا ذریعہ ہیں, یعنی تم میں سے کچھ لوگ لوگوں کو نماز سے بھگا رہے ہیں. بس تم میں سے جو شخص امام بنے اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور, بوڑھے اور ضرورت والے سبھی ہوتے ہیں. تو سب لوگ اتنی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے, اس لیے لوگوں کو لمبی نمازیں مت پڑھاؤ, اتنی پڑھاؤ جتنی وہ برداشت کر سکے. اسی طرح ایک شخص نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی, یعنی کہ بیوی اس کی پیریڈز کی حالت میں تھی تو اس نے طلاق بول دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دریافت کیا, تو آپ سخت ناراض ہوئے کہ تو اس نے ایسا کیوں کیا, یعنی اس شخص پہ ناراض ہوئے جس نے طلاق دی تھی. آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے, اب پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے, پھر حیض آئے, پھر پاک ہو, اس کے بعد اگر چاہے تو اس کو رکھ لے یا پھر طہر کی حالت میں طلاق دے. بس یہ ہے وہ عدت جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے. اسی طرح صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے پر آپ ایک مرتبہ ناراض ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی طرف ریت دیکھا, یعنی ناک کا جو ہوتا ہے نا اسٹف, وہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے, یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. ایک انصاری خاتون کھڑی ہوئی, اس نے اس کو وہاں سے رگڑ کے صاف کیا اور اس کی جگہ خوشبو لگا دی. تو آپ نے فرمایا یہ کتنا عمدہ کام ہے, کتنا اچھا کیا اس عورت نے. ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ جائز باتوں پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں دین کے لیے غصہ کیا بھی تو اس کا اظہار کیسے کیا؟ ان ساری حدیثوں میں کیا چیز کامن ہے؟ آپ کا غصہ کہاں سے ظاہر ہوتا تھا؟ چہرے سے، بس ٹون سے یا پھر آپ کی ایسی حرکتوں سے نہیں کہ جس سے آپ اٹھائیں اور کچھ دے مارے اس شخص کو، یا کوئی اس کو نعوذ باللہ کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دیں، نہیں، پھر بھی آپ نصیحت کرتے اور سمجھانے کا انداز ہوتا تھا. تو جو غصہ پسندیدہ بھی ہے اس میں بھی انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. پھر اسی طرح زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ کھجور کی شاخ یا بوریے سے بنا لیا تھا. کھجور کی شاخ ہوتی ہے جیسے وہ ہٹس بنتی ہے نا، جس سے کھجور کے پتے جو سوکھ جاتے ہیں، ٹہنیاں، اس سے پھر بعض اوقات ہٹس کے اوپر اس کو رکھ کے تو کمرہ بنا لیتے ہیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جا کر اس میں نماز پڑھنے لگے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. پھر ایک رات دوسرے لوگ آ گئے لیکن آپ نہیں آئے. یعنی ایک دفعہ آپ پڑھنے لگے، لوگ آ گئے، اگلے دن آپ نہیں گئے اور آپ نے آنے میں دیر کر دی، آپ باہر تشریف نہیں لائے. تو لوگوں نے اپنی آواز بلند کی اور دروازے پر کنکریاں پھینکی، یعنی آپ کے دروازے پر کہ آپ باہر آ جائیں. تو آپ غصے کی حالت میں باہر آئے، یعنی آپ ناراض ہوئے. تو ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے برابر اس طرح کرتے رہنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے. یعنی نفل نماز تھی، اس لیے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ فرض کے علاوہ دوسری جتنی بھی نمازیں ہیں وہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملات میں بھی بے صبری پر منع فرمایا. پھر اسی طرح بری چیز کو دیکھ کر غصہ آنا. جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو جس میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں، ایسے گھر میں ہو اور وہ لوگ اس کو چینج کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. تو جو چیزیں حرام ہو رہی ہوں، غلط ہو رہی ہوں، اگر آپ کے اندر ہمت ہو، آپ کے اندر طاقت ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثلاً اپنے گھر کے اندر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، پتہ ہے سب، اس کے باوجود لوگ کیا کرتے؟ تصویروں سے گھر کی سجاوٹ کرتے، بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب کیوں نہیں پھینکتے؟ بھائی یہ بڑا مہنگا ہے، بڑا قیمتی ہے. کیا اللہ کی محبت اس سے زیادہ قیمتی نہیں؟ اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ویلیوبل نہیں؟ ہم اس کو تو باہر رکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو گلے لگائے ہوئے اور سامنے لٹکائے ہوئے. کیا حاصل ہوگا؟ کیا ملے گا؟ اسی طرح اور بھی نافرمانی کے کام. پھر اسی طرح کسی کمزور کو مارنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا. ایک مرتبہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو، یعنی تم نے اس کے اوپر ظلم کیا، اب اس کا کفارہ یہ کہ اسی کو آزاد کرو. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کبھی غصہ آ جائے اور ناروا ہو اور دوسرے پر زیادتی ہو جائے تو پھر اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے بدلے کو صدقہ کرنا چاہیے، ایکسٹرا نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کیا کرایا ضائع ہو جائے. پھر اسی طرح ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ ہم سوید بن مقرم کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے گھر رہ رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک بڑی عمر کے شیخ بھی تھے جن کی طبیعت میں تیزی تھی، اور ان کے ساتھ ایک لونڈی تھی. تو اس شیخ نے اس لونڈی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. اس دن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غصے میں آئے کہ میں نے اس سے پہلے انہیں کبھی غضبناک نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا، کیا تم اتنے عاجز ہو اور اتنے کمزور ہو کہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے تم، اور مارنے کے لیے تمہیں یہ عزت والا ایک چہرہ ہی ملا، یعنی ایک عورت کو مارا تم نے. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ میں اولاد مقرن میں 7واں فرد تھا اور ہماری ایک ہی خادمہ تھی، یعنی ہم 7 بردرز تھے یا 7 پیپل تھے. ایک عورت تھی جو خدمت کرتی تھی. ہمارے ایک چھوٹے بچے نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو آزاد کر دیں.
یعنی بچے کے مارنے پر بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بچوں کی کھال ادھیڑنے بیٹھ جائیں اور ان کو خوب ماریں یا ان کے بال کھینچیں یا ان کے اوپر دروازے ماریں یا کچھ. یا شوہر کو حق نہیں کہ وہ بیوی کے اوپر جیسے چاہے اس کو مار پٹائی اس کی شروع کر دے. نہیں, ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اوپر اللہ دیکھ رہا ہے جو سب سے بڑا ہے, اور وہ انتقام لینے والا ہے, وہ بدلہ لینے والا ہے. کسی پہ غصہ کر کے اور کسی پہ ظلم کر کے انسان کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جائز غصہ کس چیز پر کر سکتے ہیں اور کتنا کر سکتے ہیں, کہ ذات کے لیے نہیں, اللہ کی حد توڑی جا رہی ہو, اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو, کسی انسان پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس کو غصہ آنا چاہیے, لیکن اس غصے میں ظالم نہیں بن جانا چاہیے کہ آپ اتنا غصہ شروع کر دیں کہ وہ بات تو کہیں اور چلی جائے اور آپ کا غصہ جو ہے وہ ہر چیز نگل کے رکھ دے. اور غصے کے اظہار کا بھی ڈیسنٹ طریقہ ہونا چاہیے, نہ کہ انسان غصے میں پاگل ہو جائے اور پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دے. اس وقت بھی عقل اتنی باقی رہے کہ انسان دوسرے کو حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کر سکے اور غصے کو برداشت کرے, انسان کو کنٹرول کرے. اور اگر انسان چاہے تو واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ کنٹرول کر لے. دوسری قسم ہے مباح غصہ. ایسی چیز پر غصہ کہ جس پر انسان کو پکڑ نہیں, انسان کے اوپر انسان پر گناہ نہیں لکھا جاتا. وہ کون سا ہوگا؟ یعنی وہ کون سا غصہ ہے جس کے کرنے پر انسان کی پوچھ نہیں, یا اس کو پوچھا نہیں جائے گا, یا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا. چلیے میں آپ کو قرآن مجید کی, جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں, اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے, زیادہ نہیں. پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا, اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام نہیں. یعنی مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے, لیکن جتنا اس پہ ظلم ہوا اس کے برابر, اس سے زیادہ نہیں. یہ حق دیا گیا ہے, اس پر پکڑ نہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں کہ اس سے جھگڑا مزید نہیں بڑھتا. پھر اب اس سلسلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں ملتی. مثلاً ایک مثال ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت برا بھلا کہا. ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی پر مسکراتے رہے. یہ دونوں تھے. ایک بندہ آیا, اس حضرت ابو بکر کو گالی گلوچ کرنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, چپ ہیں, مسکرا رہے ہیں. ان کے دوست کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور وہ چپ ہیں. کوئی حکمت ہوگی نا. لیکن جب وہ آدمی حد سے بڑھ گیا اور بہت ہی زیادہ برا بھلا کہنے لگا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی اس بات کا جواب دے دیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے اٹھے اور چلے گئے. ابو بکر نے اس آدمی کو چھوڑا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے. جب تک وہ مجھے برا کہتا رہا آپ خاموش رہے, مسکراتے رہے, اور جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ غصے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور چلے گئے. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. جب تم نے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا, اور ایسے شیطان کی موجودگی میں میں نہیں بیٹھ سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بدلہ لے بھی سکتے ہو وہاں بھی معاف کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی, کیونکہ یہ دین کے لیے نہیں, یہ کس کے لیے تھا؟ ذات کے لیے. کیونکہ حضرت ابو بکر کو برا کہہ رہا تھا نا, تو انہوں نے اپنی ذات کے دفاع میں جواب دے دیا, تو اس کو آپ نے پسند نہیں کیا. لیکن وہ تو صدیق کا مقام ہے. ایک عام انسان اگر جواب دے دیتا ہے اور ایک حد میں رہ کے دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے, لیکن معاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے.
غصے کی تیسری قسم جو سخت ناپسندیدہ ہے اور اس کے نقصانات، اب میں یہ انشاءاللہ آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی. حضرت جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کی بخشش نہیں فرمائے گا، یعنی اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور تیرے اعمال میں نے ضائع کر دیے. کتنی بڑی بات، کیونکہ کسی کو معاف کرنا اور نہ کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے، بندوں کا فیصلہ نہیں ہے. تو ہمیں کسی کے بارے میں فتوے نہیں دینے چاہیے کہ فلاں تو جہنم میں جانے والا ہے اور فلاں جو ہے اس کے گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے اور فلاں کی پکڑ ہوگی. کوئی پتہ نہیں کون کب توبہ کر لے اور کس کا خاتمہ کس چیز پر ہو. پھر اسی طرح دمدم بن جوز جمامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے یمامی، کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم تیری بخشش کبھی نہیں ہوگی. یہ کبھی نہیں کہنا کہ تمہیں نہیں بخشا جائے گا، کبھی نہیں کہنا کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں نہیں ڈالے گا. میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی اور ساتھی سے کہہ دیتا ہے، یہ تو عام بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، جیسے پنجابی کہتے ہیں تینوں نہیں بخشنا اللہ نے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں لوگ. یہ کبھی بھی نہ کہے انسان، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر بہت سخت ناراض ہوتے ہیں. فرمایا لیکن تم پھر بھی کبھی نہ کہنا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا بڑا ہی بدکار تھا. ایک بڑا نیک تھا، ایک بڑا بد تھا. عبادت گزار نے گناہ گار کو کہہ دیا اللہ کی قسم تیری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا، موت کا فرشتہ آ گیا ان کے پاس اور اس نے دونوں کی روح قبض کر لی اور وہ دونوں اللہ کے حضور اکٹھے کھڑے ہوئے. اللہ نے گناہ گار سے فرمایا تو میرے رحم و کرم سے جا اور جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے سے فرمایا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا تو جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو ہے، اس کا مینیجر تو ہے، کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں یعنی اللہ کے ہاتھ میں. پھر فرمایا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، یہ جو بہت عبادت گزار تھا اس کو جہنم میں لے جاؤ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اس نے صرف ایک ایسا کلمہ بولا جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. ایک جملہ ایسا. کبھی کسی کو ڈیگریڈ نہ کرے، کبھی کسی کے بارے میں ایسے جملے نہ بولے، اور کبھی کسی چیز کا غرور اور تکبر نہ کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کس چیز پر پکڑ ہو جائے. کیونکہ اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اصل اختیار تو اس کا ہے. ہم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھنے لگتے ہیں اگر تھوڑے سے بھی ہمیں کوئی نماز روزہ یا قرآن آ جاتا ہے. حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں تھے اور انصار کی ایک عورت اونٹنی پہ سوار تھی. تو اچانک وہ اونٹنی بدکنے لگی. عورت اونٹنی پہ سوار تھی اور اونٹنی یعنی اوپر نیچے ہونے لگی. تو اس عورت نے اپنی اس اونٹنی پہ لعنت بھیجی، قرض کیا اپنی اونٹنی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے. آپ نے فرمایا اس اونٹنی پر جو سامان ہے اسے پکڑ لو اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو کیونکہ اس پہ لعنت کر دی گئی ہے. حضرت عمران فرماتے ہیں گویا میں اب بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی لوگوں کے درمیان چل پھر رہی ہے اور کوئی آدمی اس کو چھیڑتا نہیں، پکڑتا نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے الفاظ بولنے سے انسان بعض اوقات مال سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے، نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ غصے میں خاص طور پر ہم اپنی زبان کنٹرول کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہم بول دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اوپر واپس ہمارے اوپر ہی نہ پلٹ آئے.
پھر اسی طرح عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو او کافر کہہ دیتا ہے، یہ تو کافر ہے، او فلاں کافر، تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے، گویا اس نے اس کو قتل کر دیا، اور مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے۔ مومن پہ لعنت نہیں کرتا، کسی کے اوپر ایسی بات نہیں کرتا، اور کسی کی عزت پر بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اس پہ کوئی جھوٹے الزام انسان لگا دے کہ فلاں ایسا نہیں کرتا، فلاں ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کے حالات جانتا ہے، سب کو سنتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تو بخشش ہو جائے جس کو ہم کچھ سمجھ رہے ہیں کافر، اور کہنے والا پکڑ میں آ جائے۔ کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب انسان کسی کی برائی کرتا ہے نا، تو جو برائی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے لفظوں اور اتنے ہی ایکشنز کے مطابق اس کی جو نیکی ہے وہ اس کو ملنے لگتی ہے جس کی وہ برائی کر رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، اس نے تو برائی کر کے اپنی نیکی ادھر بھیج دی، اور وہ بیچارہ جو گناہگار تھا اس کو مفت کی نیکیاں ملی، وہ پہنچا جنت میں، اور یہ اس کی ہو گئی پکڑ گیا تو خالی ہو گیا۔ تو غصہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں منفی باتیں کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے یا کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی گرج رکھ لیتے ہیں، کوئی بغض رکھ لیتے ہیں، کینہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر جہاں کہیں اس کی تعریف ہو رہی ہو وہاں فوراً بولتے نہیں تمہیں کیا پتا، مجھے پتا، میں بتاتی ہوں، تم جو بڑے اس کے شدائی ہو، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے۔ یہی تو حسد ہے، اور یہی سے تو خرابیاں شروع ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر یہ بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جب اس کی ذات پر کسی چیز کی زد پڑتی ہے، کوئی حرف آتا ہے تو فوراً پھر وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اور یہاں سے ہی خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے پھر انسان کو اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا، وہ سارے عیب صرف دوسروں میں تلاش کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اگر انسان دوسرے کی خوبیاں تلاش کرے اور اپنی غلطیاں تلاش کرے تو اس کے لیے جینا بھی آسان ہو، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ تعلقات بھی اس کے اچھے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات غصے میں انسان اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہائے میں مر جاؤں، فلاں ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا، خود کو لعنت ملامت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ہماری زندگی ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہمیں حق نہیں دیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں یا سوئسائڈ کریں۔ جو شخص جس چیز سے سوئسائڈ کرتا ہے قیامت کے دن اسی سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اور جہنم میں ہمیشہ اس مصیبت میں ہی پڑا رہے گا۔ مثلا اگر کسی نے اوپر بلڈنگ سے اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے تو وہ دوزخ میں ہر وقت اپنے آپ کو گراتا رہے گا، ہر وقت گراتا رہے گا، ہر وقت گراتا رہے گا۔ کسی نے اسٹرینگل کیا اپنے آپ کو تو وہ اسی کے ساتھ جہنم میں بھی اپنے آپ کو اسٹرینگل کرتا رہے گا۔ کسی نے اگر کوئی چھری ماری اپنے آپ کو یا کوئی زہر پی لیا تو وہاں بھی وہی کچھ کرتا رہے گا۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھا خودکشی کر لیتے ہیں غصے میں آ کے، غصے کا یہ بھی ایک، جیسے قتل نتیجہ ہے نا، تو ایسے خودکشی بھی ایک نتیجہ ہے غصے کا۔ تو انسان سمجھتا ہے اس طرح میری دنیا کے جو میرے مصائب ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی، وہ دور نہیں ہوں گی، وہ تو ایسی شروع ہوگی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا، جس کا آخرت پر ایمان ہے اور جو جانتا ہے کہ آخرت کتنی بڑی چیز ہے اور جہنم کتنی بڑی بلا ہے، وہ تو ایسی کسی بات کی سوچ بھی نہیں آ سکتی اس کو۔ وہ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لے گا، لیکن وہ خودکشی کی نہیں سوچے گا، اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا۔ اگر شیطان ڈالے بھی تو فوراً اس کو نکالے گا کہ یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے مسائل کا، یہ تو مسائل سے فرار ہے۔ چلو انسان دنیا میں اگر ایک چیز سے بھاگ کے دوسری کی طرف جاتا ہے تو وہاں کوئی سکھ پائے تو فائدہ، اور اگر ایک چیز سے بھاگ کے اس سے زیادہ مصیبت میں جا گرتا ہے، یہ تو ایسے ہی کہ جیسے کوئی شخص کسی اونچی چھت پہ کھڑا ہو اور کسی سے بھاگ کے چھت کے کنارے جا پہنچے اور وہاں سے نیچے چھلانگ مار دے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ اوپر والی مصیبت بڑی تھی یا نیچے گر کے جان دینے والی بڑی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جب انسان کسی اور پہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت خود اس کے اپنے اوپر پلٹ کے آتی ہے۔ کیونکہ ہوتا ہے کہ جب قرض کرتا ہے نا انسان کسی کو، چاہے اپنے بچوں کو کر رہا ہو یا کسی کو بھی کر رہا، حتیٰ کہ جانور کو بھی کر رہا، تو اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پہ پڑ جائے گی،
اگر اس کا مستحق نہیں تو وہ آسمان کی طرف اٹھے، کوئی نہیں، واپس جس نے بولا گا اس کے اوپر آ کے پڑے گی۔ تو کسی کو قرض کرنا دراصل اپنے آپ کو قرض کرنا ہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، فلاں مر جائے، فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا، ایسی باتیں غصے میں کبھی بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ کتنا بھی غصہ ہو بچوں پر، اپنی زبان بس روک لے، کیونکہ وہ اٹھ گئی نا، وہ دعا قبول ہو گئی نا، تو پھر روئیں گے بھی خود ہی۔ تو تھوڑی دیر کی بات ہے، بند کر لیں اپنے اس ابلتے دل کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کیا کرو، نہ ہی اپنے مال کے خلاف بد دعا کیا کرو، کیونکہ ممکن ہے وہ بد دعا ایسے وقت میں مانگی جائے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہو اور وہ تمہیں عطا کرنے کے لیے تمہاری دعا قبول کر لے۔ یعنی بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو اسپیشل آفر کہ اس وقت جو بھی دعا کرے گا ان سب کی قبول ہو جائے گی، تو ایسا نہ وہ گھڑی ہو اور تم اس وقت وہ مانگو کہ جس سے مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں، ان لمیٹڈ پریشانیاں آگے آ جائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس چیز سے بچ کے رہے۔ غصے کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نصیحت نہیں سن سکتا۔ کوئی اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ سن کے نہیں دے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے تو وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو غصے میں تھے، پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انہوں نے آواز دی، تو وہ کہتے ہیں میں اتنے غصے میں تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کس کی آواز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے تو انہیں سمجھ آئی کہ آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود، صرف اتنا فرمایا، ریممبر ریممبر، انہوں نے کوڑا ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا جان لو اے ابو مسعود، اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے، یعنی جتنی تم اس کو کنٹرول کر سکتے ہو اللہ کا کنٹرول اس سے زیادہ ہے تم پر۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس کے بعد کبھی کسی غلام کو نہ ماروں گا، آج کے بعد تو میں یہ غلطی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور صحابہ اپنے وعدے میں بڑے سچے تھے، جو ایک دفعہ کہتے تھے اب نہیں کروں گا وہ واقعی نہیں کرتے تھے۔ ہم 10 دفعہ کہتے ہیں اب نہیں کروں گا، تھوڑے دن کے بعد پھر وہی حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر غصے کے وقت کرنا کیا چاہیے؟ یعنی بد دعائیں نہیں دینی، گالیاں نہیں دینی، مارنا نہیں کسی کو، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں، یہ تو سمجھ آ گئی کیونکہ اس کے بڑے سخت نقصان ہیں۔ کریں کیا پھر؟ صبر کرنا چاہیے، نہیں کھڑے ہیں تو بیٹھنا ہے، یعنی پوزیشن چینج کر لینی چاہیے، پانی پینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جب کوئی یاد کرائے تو یاد آ جانا چاہیے، پھر انسان کو رک جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے، آپ کے دیے ہوئے، اور اگر آپ کوئی چیز سمجھاتے ہیں اور ہم مان لینا کہ ہاں انشاءاللہ میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ یاد بھی کرا دیں گے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دینی چاہیے کہ یہ ہو نہیں سکتا، اس کا مطلب ہم انکار کر رہے ہیں کہ یہ اٹس ناٹ پاسبل، ہم یہ سولوشن نہیں مانتے، کوئی اور بتائیں۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سولوشن دیے وہ سب سے بہترین ہے، انہی پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی گئی تو آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا غصے کو، اور آپ مسکرانے لگے، اسمائل کرنے لگے۔ زیادہ زیادہ کیا ہوتا تھا؟ آپ کے چہرے سے اظہار ہوتا تھا، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، سب کو دے رہے تھے حصہ۔ تو ایک انصاری نے کہا اللہ کی قسم اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی مقصود نہیں، آپ نے ٹھیک نہیں تقسیم کی۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ بات کرنے سے نہیں باز آئے، ہم کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اس بات کو کہوں گا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے چپکے سے آپ کو بتایا تو آپ پر بہت شاک گزرا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں تھے، یہاں تک کہ میں نے سوچا کاش میں آپ کو نہ بتاتا۔ آپ نے فرمایا اب دیکھیے غصے میں آنے کے باوجود کیسے کنٹرول کیا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یعنی ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے
کسی ایسے کی بات یاد کر لینی چاہیے کہ جس سے انسان کو تسلی ہو جائے. مثلاً آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے تو آپ کو سوچنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیسا الزام لگا دیا گیا تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو میں کون ہوں؟ میں تو ایک عام لڑکی. اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں یہ کوئی اللہ کے لیے نہیں کر رہی, دنیا کمانے کے, ویسے مجھے کوئی کہہ دے کہ یہ جو آپ پڑھاتی پھر رہی ہیں یہ تو اپنی دنیا کی خاطر کر رہی ہیں, آخرت کے لیے نہیں کر رہی, اس کو پتا ہے یہ مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے نا. تو اگر وہ ایسی بات کہے کہ جس پہ پھر مجھے غصہ آئے گا کہ اس نے کیسے میرے بارے میں یہ فتویٰ دے دیا, اس کو کیا خبر, اس کو کیا حق ہے یہ میرے بارے میں کہے, تو ایسی صورت میں انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے بڑی باتیں کہی گئی تھی, لیکن آپ نے لوگوں کو جواب نہیں دیا. غصے میں نہیں آپ بولے واپس ان سے کہ تم کیا جانو میری نیت بڑی سچی ہے. جب کوئی آپ کو جھوٹا الزام بھی لگائے تو اس وقت فوراً غصے میں آ کے ڈیفینسو نہ ہو, اس وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر وہ شخص اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کر دے گا, اور اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دے گا, اس کو ہدایت دے دے گا ہمارے طرز عمل کی وجہ سے کہ نہیں تم غلط ہو, میں تو ایسا نہیں. اس طرح انسان کی اصلاح ہو جاتی. پھر یہ ہے کہ غصے کے باوجود حق بات کہنی چاہیے, کتنے بھی غصے میں ہو لیکن کسی کے اوپر ناروا بات نہ کریں جبکہ ہمارا دل اس کی گواہی نہ دے رہا ہو. عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتا تھا لکھ لیتا تھا اور یاد کر لیتا تھا, یعنی آپ کی حدیثوں کو لکھ کر زبانی یاد کر لیتا تھا. لیکن قریش نے مجھے منع کیا, کہنے لگے تم کیا ہر وقت جو بات سنتے ہو لکھتے رہتے ہو, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں, کبھی ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے, کبھی آپ خوش بھی ہوتے ہیں. تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا, کیا پتا میں غلطی نہ کچھ لکھ دوں. پھر ان کو چین نہیں آیا, پھر انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اس طرح میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں اور مجھے اس طرح منع کر دیا گیا کہ ہر بات نہ لکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا لکھا کرو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس منہ سے سوائے حق بات کے کوئی اور بات نہیں نکلتی, چاہے میں غصے میں بھی ہوں چاہے میں خوشی میں ہوں, لیکن کوئی غلط بات نہیں نکلتی. یہ ہے کمال درجے کا ضبط. تو اصل تو پتہ انسان کا اسی وقت چلتا ہے نا جب وہ غصے میں ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے, وہ کیا بولتا ہے. ہمارا بول ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے, اور اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات پر قرض کرنے لگیں, گالی گلوچ کرنے لگیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اندر سے ہم اتنے ہی گندے ہیں, تبھی زبان گندی ہے نا. اگر دل اچھا ہوتا تو زبان بھی اچھی ہوتی. پھر یہ ہے کہ انسان کو معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں. سورۃ الشورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 37 ہے, اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی اس کے باوجود کہ وہ غصہ ظاہر کر سکتے ہیں لیکن وہ معاف کر دیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن سے مراد یہ ہے کہ غصے کے وقت صبر کر لو, برائی کو معاف کر دو. جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفت سے بچائے گا, ہر آفت سے, اور ان کے دشمن بھی عاجز ہو کر ان کے دلی دوست بن جائیں گے. ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہر مصیبت سے بچ جائے, ہر آفت سے بچ جائے, لیکن کیسے بچ سکتے ہیں جب ہم اپنے غضب کو روکنے والے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا, اس کی عزت بڑھاتا جاتا ہے, اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کب تک صبر کریں, بڑا مشکل ہے, اب صبر نہیں کر سکتے, اب تو میں بھی جواب دینے لگ گئی ہوں, اب تو میں بھی اسی طرح کی بات کرتی ہوں جیسے کوئی مجھ سے کرتا ہے. پھر آپ دل تو نہیں جیت سکتے, آپ کا اخلاق تو اچھا نہ ہوا, آپ تو خود ہی اقرار کر رہے ہیں کہ آپ بد اخلاق انسان ہو گئے, اور بلیم دوسرے کو پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں اس نے مجھے بد اخلاق کیا. حالانکہ کنٹرول آپ کا اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں
تو کون کنٹرول کرتا ہے آپ کی گاڑی کو؟ آپ. تو زندگی کی گاڑی کو بھی خود کنٹرول کریں، تب حادثوں سے بچیں گے، تب خود بھی کسی کو نہیں نقصان دیں گے اور کوئی آ کے آپ کو بھی نہیں ٹکر مارے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی گاڑی کو خود نہیں کنٹرول کیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بھی کسی کو ماریں گے اور کوئی بھی آپ کو مارے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں انسان کرنا شروع کر دے یا دروازے پھینکنا شروع کر دے، برتن توڑے یا کوئی غلط سلط حرکتیں کرے اور اگلے کو پتہ ہی نہیں غصہ کس بات پہ. کئی لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں بتاتے نہیں بھی کس بات پہ غصہ. جیسے بچہ ہوتا ہے، وہ اس کو کسی بات پہ اریٹیشن ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، ماں اس کو فیڈر دیتی ہے، وہ فیڈر اٹھا پھینکتا ہے. وہ اسے کہتی ہے گلے لگو تو وہ پیچھے اکڑ کے ہوتا ہے. اس کو چپ کراتی ہے، وہ کسی بات سمجھ، تو ماں کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو ہوا کیا. تو کچھ لوگ بالکل اسی طرح بڑے ہو کے بھی بچے بنے رہتے ہیں اور وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے کو کچھ سمجھ نہیں آتی انہیں کیا مسئلہ کیا. کچھ لوگ بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی بھی کس بات پہ ناراض ہے. ایک عجیب پہیلی بنے ہوئے ہیں، تو دوسروں کی زندگی کس قدر مصیبت میں آ جاتی ہے ایسے. تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جس بات پر غصہ ہو دوسرے کو وجہ بتا دی جائے کہ میں اس بات پہ ناراض ہوں، یہ بات مجھے غصہ دلا رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے. میں نے اپنے دروازے پہ ایک ایسا پردہ ڈالا ہوا تھا جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی. جب آپ نے اس پردے کو دیکھا تو پھاڑ دیا اور فرمایا اے عائشہ، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی مخلوق کی تصویریں بناتے ہیں، یعنی لیونگ تھنگز جیسے جانور، اینیملز اور ہیومن فیسز جو ہیں ان کی تصویریں ڈرا کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اللہ کے غصے میں ہوں گے. تو آپ نے اس کو واضح کر کے بتا دیا. پھر یہ ہے کہ غصے کے بجائے دوسرے کو سمجھا دینی چاہیے بات. ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا. آج اگر کوئی جوتا بھی لے کر آئے تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک دم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم مسجد میں جوتا لے کے آ گئے. کتنا ناراض ہوتے ہیں. بچے اگر کچھ کر دے تو ان پہ کتنا برستے ہیں. صحابہ اٹھے اور اس شخص کو کچھ روکنے کے لیے سختی کرنے لگے. آپ نے صحابہ کو کنٹرول کر لیا، نہیں چپ چپ. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو مسجدیں پیشاب اور گندے کام کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مساجد میں پیشاب یا کوئی گندگی وغیرہ کرنا مناسب نہیں. یہ ایک مسجدیں اللہ عز و جل کے ذکر، نماز پڑھنے اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے. یعنی اللہ کا گھر ہے، اس میں ذکر ہوتا ہے، اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا. کیونکہ وہ باہر سے کوئی بدو آیا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. بعض اوقات کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، کدھر جانا کدھر نہیں جانا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو جیسے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ کہیں بھی پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے کہا ادھر بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بجائے دوسروں کو بھی روکا اور اس کو اچھی طرح سمجھا دی بات. پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی لا علم ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، وہ ایسا سوال کر لیتا ہے کہ جو بہت ہی پریشان کرنے والا ہوتا ہے. ایسی صورت میں بھی انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، بد زبانی اور لان تان نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا، کوئی بےہودہ بات نہیں کرتا. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ لڑنے جھگڑنے والے تھے، نہ بازاروں میں شور کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے. آپ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے. یہ ہیں ہمارے پیغمبر، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت ہونے پر ہمیں فخر ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ یہی اخلاق اپنانا چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ کے خادم تھے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے، نہ گالی دیتے تھے. آپ کو بہت غصہ آتا تو صرف اتنا کہتے اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. یعنی ایک محاورہ بول دیتے تھے، یہ what's wrong with this person، بس that's it. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی بھی ہاتھ نہ چلائیں، یعنی بد دعائیں دینا اور گالیاں دینا تو ایک طرف، کبھی کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائیں غصے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو مارا نہیں.
نہ کسی عورت کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی کمزور کو، کسی کو بھی نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندو میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یعنی اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو اللہ کے بندوں کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ بندوں پر ظلم کرے، زیادتی کرے، یا کسی جانور پر یا کسی بھی مخلوق پر. ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا وہ یہ کہ غصے کی حالت میں فیصلے نہیں کرنے، کوئی ڈیسیژن نہیں لینا. آپ بتائیے عام طور پر غصے میں ہم کیا کیا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں؟ تعلق قطع کرتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں آج کے بعد میری اس سے کٹی، میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی. یہ بھی غصے میں ہوتا ہے فیصلہ. قطع تعلق حرام ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ اور کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ مثلا غصے کی حالت میں کون کون سے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتی؟ مثلا طلاق دینا، یہ بھی ایک ڈیسیژن ہوتا ہے. اور اپنی جائیداد بیچ دینا، یعنی گھر بچوں سے لڑے ہیں تو کہا کہ میں نے تو ان کو کوئی حصہ دینا ہی نہیں، جا کے سائن کر دی اور پراپرٹی بیچ کے پیسے کہیں ادھر ادھر کر دی کہ ان کو محروم کرنا ہے. تو اس سے سخت منع کیا گیا ہے. اور کیا کرتے ہیں لوگ غصے میں؟ اب اس پہ غور کیجئے گا جب آپ گھر جائیں نا، جب کوئی ڈیسیژن لینے لگے، یہ کام کرنا ہے یا نہیں، اس کو یہ دینا ہے یا نہیں، اس سے ملنا ہے یا نہیں، اس جگہ پہ جانا ہے یا نہیں، تو سوچے کہ میں کیوں کر رہی ہوں، کس نیت سے، کس انفلوئنس کے تحت. اچھا انفلوئنس ہے مجھ پہ یا برا انفلوئنس ہے؟ بعض عورتیں گھر چھوڑ کے چلی جاتی، ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا. بعض مرد غصے میں بیوی کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں. کئی میں نے ایسے واقعات سنے کہ جس میں مردوں نے آدھی رات میں غصے میں بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا. کدھر جائے وہ تمہاری عزت ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، غصے میں آ کر یہ کر رہے ہو، کیا خدا کو جواب نہیں دینا؟ اور پھر بعد میں پچھتاتے، لیکن وہ تو جو ہو گیا ہو گیا. اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ایکسٹریم کیسز ہیں یہ. پھر غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. دو لوگ اگر لڑ کے آ رہے ہیں آپ کے پاس، جیسے بچے ہیں نا گھر میں، تو کیا ہوتا ہے بچے آپس میں لڑتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت غصہ آتا ہے. اچھا وہ آتے ہیں لڑ کے کہ ماما اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے وہ کیا، وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگتے ہیں. عام طور پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک اس کو لگاتے، ایک اس کو لگاتے، جاؤ یہاں سے. کبھی اس کی چیز کھینچ کے اس کو پکڑا دیتے. تو غصے کی حالت میں ایکشن نہیں لینا چاہیے، ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. تھوڑا سا رک جانا چاہیے، پاز کر لینا چاہیے کہ ابھی کرتی ہوں، ذرا سا رک جاؤں. اس وقت جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ بے انصافی والی ہوتی ہے، اس میں جسٹس نہیں ہوتا. بعض لوگ جانوروں پہ غصہ نکالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ بیوی پر ہے اور آ کے تو وہ مار رہے ہیں اپنے گھوڑے کو، یا بیوی کو غصہ شوہر پہ اور مار رہی ہے بچوں کو. ان کی شامت آئی بھی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان معصوموں کا کیا قصور؟ وہ بعض اوقات کہتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی آپ مار کیوں رہے ہیں. اگر یہ یاد رہے نا کہ غصے کے وقت شیطان آپ کا کنٹرول لے لیتا ہے، تو پھر آپ کا ریئیکشن فرق ہو جائے گا کہ میں نے اس کو نہیں اپنی زندگی میں حاوی ہونے دینا. اب یہ ہے کہ کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، کیونکہ ظاہری حالت کے چینج سے اندر کا حال بھی بدلتا ہے. روم میں باہر نکل جائے، ہسبینڈ وائف کی آرگیومنٹ شروع ہوئی، وہاں سے ہٹ جائے. رونا آ رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے، آپ نکل جائیں، واش روم میں چلے جائیں، پانی ڈالیں منہ پہ، خوب رو لیں تھوڑا سا، پھر باہر آ گئے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے. وہ جو طوفان آیا وہ ٹل جائے گا اور اس وقت غصہ بھی بھول جائے گا. پھر اسی طرح یہ کہ جب آپ اس سچویشن سے ہٹ جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات اور کاموں میں مصروف ہو کے آپ کو یاد بھی نہیں رہتا آپ ناراض تھے. مثلا صبح میاں غصے میں گھر سے گیا، آپ نے کہا اچھا میں نے بھی نہیں بولنا. شام کو آئے تو آپ بھولے ہوئے تھے کہ اچھا میں نے تو کہا تھا میں نے بولنا نہیں. تھوڑی بول بال کے تھوڑی دیر بعد یاد ہے، اوہ میں نے تو کہا تھا میں نے بولنا نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دے دے نا تو غصے سے باہر آ جاتا ہے، پھر ہر چیز ویسی ہو جاتی ہے. ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو.
اور 3 مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لو. خاص طور پر ٹیچر، استاد کو جب طالب علم مثلا سبق یاد نہ کرے، الٹے پلٹے سوال کرے، ڈسٹربنس کریٹ کرے، تو اس موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لیں. جب خاموشی اختیار کرے گا تو طالب علم کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے غلط کیا. لیکن اگر وہ اس وقت بولنا شروع کر دے گا تو وہ اپنی انسلٹ فیل کرے گا سب کے سامنے، اور اس خاموشی کی حالت میں ذکر شروع کر دے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس بھی ہو، وہ تمہیں غصہ نکالنے پہ ابھارے، تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ مجھے شیطان کے غصے نکال کے اپنے کنٹرول میں لے لو. بے شک وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہونے لگے گا. تجربہ تو کر کے دیکھیں. اعوذ باللہ، اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. یعنی صرف زبان سے نہیں کہیں بلکہ دل سے بھی کہیں. اللہ کا ذکر غصے کی حالت میں انسان بھول جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. تو اکرمہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جب تم غصے میں آ جاؤ، کیونکہ غصے میں انسان، جیسے انہوں نے کہا نا کہ بھول جاتے ہیں کہ ذکر بھی کرنا تھا یا کوئی علاج بھی کرنا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یاد رکھو. ایک دفعہ بھول کے آئندہ یاد رکھنا. پھر اسی طرح انسان کو عام حالات میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے غصے کو دور کر دے مجھ سے، اور ناروا غصہ دور کر دے. اور یہ غصہ صرف وہاں استعمال ہو اور اتنا ہی ہو جتنا تو پسند کرتا ہے، کیونکہ کسی مقصد کے لیے آتا ہے نا وہ بھی. اور خاص طور پر اچھے اخلاق کی دعا کرنی چاہیے. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. یہ صحیح مسلم کی دعا ہے. یہ جو قرآنی اور مسنون دعائیں نا اس کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے اچھا اخلاق دے، اور تیرے سوا کوئی بھی اچھا اخلاق مجھے نہیں دے سکتا. بعض اوقات ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں، استاد بھی سمجھاتے ہیں، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی، نہ ہم بدلتے ہیں. تو کون بدلے گا ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اللہ مجھ سے برے اخلاق دور کر دے، تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں ہے. پھر یہ کہ انسان غصے پر قابو پانے کا اجر یاد رکھے، کیونکہ جب آپ ایک چیز چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور دوسری کچھ مل رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے موٹیویشنل فیکٹر بن جاتا ہے. آپ کو ایک موٹیویشن حاصل ہوتی ہے کہ اچھا میں یہ کر لیتا ہوں، اس کی خاطر کر لیتا ہوں، اس وجہ سے کر لیتا ہوں کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے. اب مثلاً اگر آپ میں سے کوئی بزنس کرتا ہو یا کچھ، تو بعض اوقات آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی شاپ بند نہیں کرتے کیونکہ کسٹمر آ رہے ہیں، آپ کا برا حال ہو رہا ہوتا ہے، پاؤں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ کس لیے نہیں جا کے پیچھے ریلیکس کرنے لگتے؟ نہیں اس وقت کیسے، اس وقت تو میرے مال کمانے کا وقت ہے. تو اسی طرح غصہ آنے کا وقت اجر کمانے کا وقت آ گیا. جب ایسی کیفیت آئے تو اب کہیں کہ اس وقت تو پروفٹ کا ٹائم ہے اور اب مجھے اس میں سے فائدہ حاصل کرنا ہے، آخرت کا اجر کمانا ہے. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 143، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غصہ پینے والوں کی خوبی بیان کی ہے. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ محسنوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی یہ لوگ محسنین میں سے ہیں، بہت عمدہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. تو اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی تو پھر غصہ کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی نے نہیں پیا. وہ گھونٹ جو بندہ اللہ کی رضا میں غصے کو پینے کا پی جاتا ہے، یعنی جب غصہ پی جاتا ہے تو وہ گھونٹ سب سے پسندیدہ ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں لڑ کے کامیاب ہو جائے، اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو پا لے.
دوسرے کو کنٹرول کرنا تو آسان ہے لیکن خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بہترین اجر ہے اس شخص کے لیے جو غصے کو کنٹرول کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. یعنی اس کو اپنی نجات کی, اپنی عاقبت کی, اپنی آخرت کی اچھی امیدیں ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا, اسے اس دن خوف اور گھبراہٹ سے نجات دے گا. تو انشاءاللہ جب غصے کو کنٹرول کرنے کا ہمیں فائدہ نظر آئے گا تو ہم ضرور اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. تھوڑی سی دعا کر لیتے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہم اس مجلس سے محروم نہ جائیں. یا اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے خلاف حجت نہ بنے. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے اقوال پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں ہمت اور ایمان کی قوت نصیب فرما کہ ہم اپنی برائیوں پر قابو پا سکیں. اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے, ہمارے گھر والوں کو ہدایت دے. یا اللہ ان کے درمیان آپس میں اتفاق, اتحاد اور محبت پیدا کر دے. اللہ ہمیں صحیح چیزوں کی طرف لے جا, صحیح راستے دکھا, صحیح کام کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں خیر اور بھلائی کے بہترین کام کرنے کی توفیق دے دے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی ضائع ہونے سے بچا, صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور آپ کی سنت پر چلنے والا بنا. یا اللہ ہمارے برے اخلاق ہم سے دور کر دے, ہمارے اندر نرمی پیدا کر دے. یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ہدایت دے. یا اللہ انہیں ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا. اللہ تو ہمیں بہترین سے بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ پاک جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے, یہ ہال بک کرایا ہے, سارے انتظامات کیے ہیں, انہیں, ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما اور اس مجلس کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے. اور بھی جتنے لوگ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو سب کی مدد فرما اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قیامت کے دن ہم سب کے لیے نور کو تمام کر دینا اور مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں اتفاق اور محبت پیدا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.